حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے قریب کسی گاؤں میں رہتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک روز اپنے بھتیجے کے ساتھ بکریوں کو رسی میں باندھے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد حضور کا پتہ پوچھا، پتہ چلا کہ حضور احد کی لڑائی میں گئے ہوئے ہیں۔ حضرت وہب بن قابوس نے اپنی بکریوں کو وہیں پر چھوڑا اور حضور کے پاس احد میں پہنچ گئے۔ کہتے میں پہنچا ہی تھا کہ اتنے میں ایک کفار کی جماعت حملہ کرتے ہوئے آئی، تو حضور نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو ان لوگوں کو منتشر کر دے؟ جو ان کو منتشر کر دے وہ میرا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا فرمان سنا تو تلوار لے کر کے میدان میں کود پڑے اور تمام کو تربتر کر دیا، منتشر کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہی صورتحال پیش آئی، پھر ایک جمگھٹا آیا۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا، جو ان کو منتشر کرے وہ میرا جنتی ساتھی ہے۔ حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ پھر میدان میں نکلے، کفار کو منتشر کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر وہی صورتحال پیش ہوتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا، جو ان لوگوں کو تربتر کر دے، منتشر کر دے وہ میرا جنتی ساتھی ہے۔ حضرت وہب نے پھر تلوار پکڑی، میدان میں نکلے، سینکڑوں کو فنار کیا اور شہید ہو گئے۔ خوش نصیبی حضور کے وعدے کے حقدار بن گئے، اور حضور نے ارشاد فرمایا، وہب اللہ تجھ سے راضی ہو، میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دستے شفا، دستے برکت، دستے نبوت سے خود انہیں دفن فرمایا۔ صحابہ کا ایمان اور یقین تھا کہ جو حضور فرما دیں وہ سب کچھ ہوتا ہے، اور اپنے اسی ایمان اور یقین کی بنا پر حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضور مجھے اپنی جنت میں رفاقت عطا فرما دیں گے اور فرما سکتے ہیں، دشمنوں کے نرگے میں کود پڑے۔ بس ایمان صحابہ جیسا ایمان ہی ہونا چاہیے، اور یہی عقیدہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں دے دیا ہے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔